الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الحق بإذنه وسراجا منيرا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. صدق الله العلي العظيم. پردہ اٹھا دوں اگر چہرے افکار سے، پردہ اٹھا دوں اگر چہرے افکار سے، لانا سکے گا فرنگ میری نواؤں کی تاب. جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی، جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی، روح امم کی حیات کشمکش انقلاب. صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم، صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم، کرتی ہے جو ہر زمان اپنے عمل کا حساب. قابل احترام حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں، جوان مردوں، بچوں، اسلامی خواتین اور دیگر سامعین و سامعات، آج خطبہ جمعہ کے اس عظیم الشان موقع پر انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم امت مسلمہ پر مغرب کی معاشی الغار، اس کی ہنگامہ خیزی، اس کی شورش اور اس کی کاکوفونی کا جائزہ لیں گے، اور دین اسلام کے معروضات کو بھی جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے، دین اسلام کی پیشکش اور اس کے پروپوزلز کو بھی جانچنے کی، سمجھنے کی کوشش کریں گے. جب ہم لفظ امت مسلمہ استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد مسلم ورلڈ یا عالم اسلام ہے. مذہبی اعتبار سے امت مسلمہ یا عالم اسلام سے مراد وہ افراد، وہ معاشرے، وہ قبیلے اور وہ گروپ اور وہ جماعتیں جو اسلام پر عمل پیرا ہیں. تمدنی اعتبار سے امت مسلمہ یا عالم اسلام سے مراد اسلامی تہذیب و تمدن ہے. جغرافیائی اعتبار سے امت مسلمہ یا عالم اسلام سے مراد مسلم اکثریت والے علاقے، مسلم اکثریت والے ریاستیں، مسلم اکثریت والے ممالک اور مسلم اکثریت والے خطے ہیں. امت مسلمہ ایک زندہ جاندار امت ہے. اس کی 1500 سالہ تاریخ محنت و مشقت، قربانی و عمل، فکر و فہم، فنون لطیفہ اور سائنس
تحقیق و تفتیش کی تاریخ ہے. جب تک یہ امت اپنے مقصد حیات اور مقصد زندگی سے ہمدوش رہی، عالم اسلام اور اس کے مقاصد حیات کے درمیان گہرا ربط و تعلق رہا، تب تک یہ قوم اور پوری امت اسلامیہ، ملت اسلامیہ عالمی اعتبار سے قیادت کے پوزیشن پر قائم رہی. اور جب امت کا مقصد حیات سے، مقصد زندگی سے تعلق دور ہو گیا، نتیجتاً اس کے اندر نزاکتیں پیدا ہوئیں، نزاکتوں کے تقاضے آئے، تقاضوں کے نتیجے میں ٹکڑیاں بنی، اور امت اپنے حقیقی مشن اور مقصد حیات سے دور ہوتی چلی گئی. اس کا لازمی نتیجہ یہی تھا اور یہی ہونا تھا کہ اوروں کو اس امت پر فوقیت دی گئی. دور جدید میں امت مسلمہ پر یورپی اقوام کی فوقیت اسی نسبت سے ہے. شروع میں پورچگال اور اسپین، جسے دور حاضر میں آئیبیریا کہا جاتا ہے، انہوں نے سامراجیت، کولونیلزم، استعماریت اور نو آباد کاری کا سلسلہ شروع کیا. چلتے چلتے انگلینڈ، نیدرلینڈ اور فرانس نے ان مقبوضہ علاقوں پر دست درازی کی اور انہوں نے مزید اپنے ایکسپینشن کو مضبوط کرنا شروع کیا. شروع میں تو اس نو آباد کاری کی جو وجوہات تھیں وہ سیاسی اور معاشی تھیں، لیکن چلتے چلتے ان کے اندر ریفارمیشن بھی ہوا. آپ جان کر تعجب ہوں گے کہ ان چند یورپی اقوام کی دیکھا دیکھی دوسری یورپی اقوام نے بھی اسی نو آباد کاری اور سامراجیت کے پہلو کو اختیار کیا اور دنیا بھر میں یہ پھیلتی چلی گئیں. یہ وہ وقت تھا جبکہ 19ویں صدی کا آغاز تھا. سامراجیت سر چڑھ کر بول رہی تھی. مسلم دنیا پر نو آباد کاری کے کالونیز قائم ہو چکے تھے. ایسے میں یورپ میں انڈسٹریل ریولوشن رونما ہوا. انڈسٹریل ریولوشن کے نتیجے میں را میٹیریل کے سپلائی، فنش پروڈکٹ کے لیے مارکیٹ کی دریافت کرنے اور ایکسپلوریشن کرنے کے نتیجے میں ان یورپی اقوام کے درمیان ایک رسا کشی کی کیفیت پیدا ہوئی جو آگے چل کر جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوم کا روپ دھارتی ہے. ان دو عظیم جنگوں کے نتیجے میں سامراجیت کا تو خاتمہ ہوا، لیکن مسلم دنیا پر اس سامراجیت نے 4 بڑے اثرات چھوڑے. اس میں پہلا اثر ذہنی غلامی اور سیاسی برتری کا، بالادستی کا اثر تھا. دوسرا اثر اپنے وفادار من چاہی نوکروں کو اسلامی مسلم ممالک میں بٹھا کر اپنے مفادات کو کنٹرول کرنا تھا. تیسرا اثر مسلم ممالک اور وہاں کی زرخیز زمینیں، فرٹائل لینڈ سے ریسورسز اور ذرائع کو اکٹھا کرنا اور لوٹ کر اپنے ممالک لے جانا تھا. اور چوتھی اور آخری چیز یقینی طور پر سیاسی بالادستی کے ذریعے تہذیبی اور تمدنی فوقیت حاصل کرنا تھا. ان 4 اثرات کے نتیجے میں مسلم دنیا کی جو کیفیت ہوئی اسے حضرت علامہ اقبال نے ان حالات میں، ان الفاظ میں بیان کیا: یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو، یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو، مجھ کو تو گلا تجھ سے ہے، یورپ سے نہیں ہے. مغربی تہذیب اور تمدن اسلام کے مقابلے میں اپنا ایک الگ پہچان اور اپنی ایک الگ شناخت رکھتی ہے. دین اسلام کی خوبصورتی دیکھیے، اس نے بہت واضح انداز میں ضرورت زندگی اور مقصد زندگی کے درمیان فرق پیدا کیا ہے. اسلام میں نشان منزل الگ ہے، منزل الگ ہے. اسلام میں لینڈ مارک الگ ہے اور ڈیسٹینی الگ ہے. اور شروع ہی سے مغربی قومیں اس قسم کی انٹلیکچوئل کانفلکٹ یا فکری تضاد اور متنازع کا شکار رہیں. اس کے نتیجے میں مفادات کو بحال رکھنا
वसाइल और रिसोर्सेस को हासिल करना और इसके लिए इंसानी जानों को लेना, ममालिक का खातिमा करना, सरहदों को खत्म करना और उन पर चढ़ दौड़ना, मुस्लिम अक़वाम की मफादात को ज़ेरे ज़मीन रखकर अपने मफादात को तरजीह देना, यह हमेशा उनकी प्रियरिटीज में शामिल रही। हजरत अल्लामा इकबाल ने यूरोपीय अक़वाम के जो हकीकी सूरत हाल है उसका तज़किरा इन अशआर में किया। आप फरमाते हैं, यूरोप में बहुत रोशनी इल्म हुनर है, यूरोप में बहुत रोशनी इल्म हुनर है, हक यह है कि बेचश्मे है वहां है ये जुल्मात। रानाई तामीर में, रौनक में, सफा में, सेंस ऑफ डेकोरेशन में, कंस्ट्रक्शन में, क्लीनलीनेस में, रानाई तामीर में, रौनक में, सफा में, गिरजों से कहीं बढ़ के है बैंकों के इमारात। जाहिर में तिजारत है, हकीकत में जुआ है, जाहिर में तिजारत है, हकीकत में जुआ है, सूद एक का लाखों के लिए मर्गे मुफाजात। ये इल्म, ये हिकमत, ये तदब्बुर, ये हुकूमत, ये इल्म, ये हिकमत, ये तदब्बुर, ये हुकूमत, पीते हैं लहू, देते हैं तालीम मसावात। बेकारी वो उरियानी वो मैखारी वो इफलास, बेकारी वो उरियानी वो मैखारी वो इफलास, क्या कम है फरंगी मदनियत की फुतूहात। वो कौम के फैजान समावी से जो महरूम, वो कौम के फैजान समावी से जो महरूम, हद उसके कमालात की है बर्क़ बुखारात। है दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत, है दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत, एहसास मुरब्बत को कुचल देते हैं आलात। हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की इस तस्वीर कशी ने यूरोप के सही मिजाज का तज़किरा किया। नतीजतन हम में जो लोग इंजीनियरिंग के अलमबरदार हैं, उन्होंने देखा कि ऑटोमेशन के नतीजे में प्रोडक्टिविटी में तो इजाफा हुआ, लेकिन इंसानों के मसाइल अभी वही के वही धरे के धरे रह गए। आप गौर करें, दीन इस्लाम ने बड़ी हुस्न खूबी के साथ इंसानों के मसाइल को एड्रेस किया है, टेकअप किया है और उन चैलेंजेस की तरफ भी इशारा किया है जो इंसान को तबाही और बर्बादी की तरफ ले जाते हैं। अगर मैं आपको इस चीज की तरफ न ले जाऊं तो ऐन मुमकिन है कि हमारी गुफ्तगू यूं अधूरी रह जाएगी कि मगरिबी मईशत के पीछे हकीकी मायनों में यहूदी ज़हनियत कार फरमा है। 19वीं सदी में 1950 में सबसे पहले बर्नार्ड लेविस नामी एक यहूदी स्कॉलर ने द मिडिल ईस्ट मोज़ाइक के नाम से एक किताब लिखी, जिसमें उसने मशरिक़ उस्ता में किस तरीके से जुआबाजी, सट्टेबाजी, कुमारबाजी और मकसद हयात से दूरी ले जाने के सिलसिले में जबरदस्त नक्शेजात का तज़किरा किया। फ्रांसिस फुकुयामा ने अपनी किताब द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन में मजीद इसकी वकालत की। द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, तहजीबों के तसादुम और क्लैश में मजीद इस बात को उछाला गया और बताया गया कि यह यहूदी ज़हनियत हकीकी मायनों में एक मुसलमान के लिए उसके मकसद हयात से दूर ले जाने वाली चीज है। आप गौर करें, ये जो किताबें जिनका तज़किरा मैंने किया और इस तरीके के जो लेक्चर्स मंजर आम पर आए, उनमें तीन चीजें बहुत वाज़ेह थी। पहली बात तो यह थी कि अब जो तसादुम होगा, टकराव होगा, मारी का आराई होगी, वो क्लैश, वो टर्बुलेंस कौमों के दरमियान नहीं होगा, वो अब तहजीबों के दरमियान होगा। दूसरी बात यह बताई गई कि उस टकराव और तसादुम और उस क्लैश की बुनियाद इकोनॉमी पर होगी, मईशत पर होगी। और तीसरी बात यह बताई गई कि इस दुनिया में सिर्फ इस्लामी तहजीब में वो ताकत और कुव्वत बाकी है जो खड़े होकर मगरिबी तहजीब और तमद्दुन से पंजा आजमाई कर सके, उसके रूबरू सीना आजमाई करे और उससे क्लैश ले सके। इनकी तमाम किताबें, इनका खुलासा इन्हीं तीन नुकात के अंदर पाया जाता है। आप गौर कीजिएगा, जिस चीज का जिक्र मैंने किया उसे दर हकीकत रैशनलाइजेशन का नाम दिया गया, अकल परस्ती का नाम दिया गया। इस अकल परस्ती के नतीजे में तीन कॉन्सेप्ट्स को उम्मत मुस्लिमा के ज़हन गुमान के अंदर बिठाया गया। उम्मत मुस्लिमा के अंदर
اسے فرٹیلائز کیا گیا. پہلا کانسپٹ ڈیموکرائزیشن کا تھا جس میں نظام معیشت کو اور معاشرت کو اور سوشل سسٹم کو آزادانہ روپ سے اختیار کرنے کی بات کہی گئی. سیکولرائزیشن دوسرا کانسپٹ تھا جس میں بتایا گیا کہ ایک خدا سے برات کا اعلان کیا جائے, آزادانہ افکار ہو, آزادانہ خیالات ہو, آزادانہ عقائد ہوں. اور تیسری چیز کمرشلائزیشن تھی جس کے نتیجے میں اوپن مارکیٹس وجود میں آئے, جس کے نتیجے میں ٹیکنالوجی کو بنیاد بنا کر مسلم سوسائٹیز اور معاشرے کے اندر ایسا پینیٹریشن اختیار کیا گیا کہ مسلمانوں کو پرانے خیال والے, فرسودہ خیال والے گردانا گیا. یہاں میرا موضوع حقیقی معنوں میں مغرب کی اور کھال اتارنا نہیں ہے, لیکن چند ہائی لائٹس کی طرف آپ کی توجہ کو لے جانا ہے اور آپ کو بتانا ہے کہ دین اسلام نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ اپنے پیشکش اور اپنا پروپوزل ہمارے روبرو رکھا ہے. اسلام صرف ایک سافٹ ویئر یا ہارڈ ویئر عطا نہیں کرتا, اسلام ایک ٹوٹل پیکیج اور پروڈکٹ آپ کو عطا کرتا ہے جس کے نتیجے میں ہماری زندگی سنہرے پن سے ہمدوش ہو سکتی ہے, فلاح اور فیضیاب ہو سکتی ہے. اب غور کیجئے گا, اس سلسلے کی دو چار چیزیں اگر آپ کے روبرو آئیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مسلمان, ان کے پاس بھی ایک اسٹ ہے, ایک اثاثہ ہے, ان کے پاس بھی فیکلٹیز ہیں, وسائل و ذرائع ہیں. ان وسائل و ذرائع کو معاشی محاذ پر گفتگو کرتے ہوئے ہم تین حصوں میں بانٹتے ہیں. اب غور کیجئے گا, مسلمانوں میں غربت, افلاس اور اس قسم کی چیزوں کا جو تذکرہ کیا جاتا ہے, سچے معنوں میں یہ غربت و افلاس وسائل کی اور ذرائع کی نہیں ہے, یہ غربت و افلاس ذہن و گمان کی اور فکر و فہم کی ہے. ہمارے ذہنوں پر جو چیز لا دی گئی وہ یہ کہ ہم فکری اعتبار سے پیرالائز ہو گئے. رب کریم کا عذاب صرف سونامی اور پینڈمک کی شکل میں نہیں آتا, رب کریم کا عذاب ایسے بھی آتا ہے کہ قوموں کو فکری اعتبار سے تھاٹ فلی, انٹلیکچولی, ریسرچ اور تحقیق کے میدان میں ان کو پیرالائز کر دیا جاتا ہے. سوال یہ ہے کہ کام کا آغاز کیا جائے, ری اورینٹیشن کا آغاز کیا جائے تو پھر یہ کام کہاں سے ہو. اس محاذ پر میں نے آج یہ موضوع مسجد اشاعت الاسلام میں اس لیے منتخب کیا تاکہ بیداری کا آغاز یہاں سے ہو. میں اور آپ سنجیدگی کے ساتھ دنیا کے حالات کو, ویئر اباؤٹس کو, سچویشنز کو نہ سمجھیں گے تو بھلا کون سمجھے گا. یہ صدا اس ممبر سے بلند نہیں ہوگی تو پھر دنیا میں اس کی علمبرداری کا فریضہ کون انجام دے گا. یہ وہ سنجیدہ سوال تھا جس کو سامنے رکھ کر ہم نے یہ چاہا کہ آپ کے روبرو اس صورتحال سے, اس معاشی الغار سے, اس کاکوفونی سے اور اس ہنگامہ خیزی سے نکلنے کے چند راستے بتائے جائیں. پہلی بات, جو بھی تدبیر اختیار کی جائے, اس سلسلے میں جو بھی گفتگو ہو, اس گفتگو کا پہلا نقطہ یہ ہے کہ ہمارے روبرو ہمارا مقصد حیات واضح ہو. مسلمان, اس کا اپنا جاب پروفائل کیا ہے, اس کا جاب ڈسکرپشن کیا ہے, رب کریم نے کس جاب ڈسکرپشن کے تحت اسے اپوائنٹ کیا ہے, یہ اس کے روبرو واضح ہو. جب تک اس کی وضاحت نہیں ہوگی حقیقی معنوں میں ہماری کوئی تدبیر ٹھیک سے کار فرما نہیں ہو سکتی. میرے لیے اور آپ کے لیے اس دنیا میں ترقی کرنے کے اصول وہ نہیں ہیں جو اصول مغربی اقوام کے لیے یا دوسری ملتوں کے لیے ہیں. ہمارے لیے اس دنیا میں ترقی کرنے کے اصول وہ ہیں جن اصولوں کی تشریح قرآن اور حدیث میں ہمیں ملتی ہے. ان کو بنیاد بنا کر معاشی محاذ پر ان تصورات کو اختیار کر کے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں, کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. آئیے تین ڈائمنشنز پر مختصر وقت میں کرنے کے کاموں کی طرف جو ایک معروضات ہیں, پیشکش ہیں, ہم ان کا جائزہ لیتے ہیں. مقامی اعتبار سے مسلمانوں کی تنگ حالی, مسلمانوں کے افلاس, مسلمانوں کی غربت کے خاتمے کے لیے ضروری ہے کہ مسلمانوں کے اندر تجارت کا سینس پیدا کیا جائے. تجارت کا سینس یہ محض چند کروڑوں کے بزنس کرنے پر نہیں ہے. تجارت کا سینس صحیح معنوں میں یہ ہے کہ آپ تجارت کو اسلامی نہج پر سمجھیں اور بغیر کسی قید اور حد بندی کے آگے بڑھتے چلے جائیں. لیکن یہ کہ اس بڑھوتری میں آپ کی دنیا حاصل کرتے ہوئے
آخرت اثر انداز نہ ہو. یہ اہم ترین پیغام اور پہلو ہے. اس سلسلے کا ایک اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ ہمارے درمیان سائنس اور ٹیکنالوجی کے ریسرچ سینٹر مقامی اعتبار سے قائم کیے جائیں. ہمارے بڑے بزنس مین اور تجار چھوٹے بزنس مین اور تجار کا ہاتھ تھامیں اور ان کی رہنمائی کرنے والے بن جائیں. ہمارے خاندانوں میں انفاق کو ایک دائمی عمل کی حیثیت سے اختیار کیا جائے اور خاندانوں کے اندر جو لوگ اپنی صلاحیتوں کے باوجود اکنامک اسٹیگننس یا معاشی تعطل کا شکار ہو چکے ہیں ان کا ہاتھ پکڑا جائے, ان کی رہنمائی کی جائے. ہر مقام پر اس بات کی کوشش کی جائے کہ چھوٹے چھوٹے ذیلی اور مرکزی ادارے فائنانشل انسٹیٹیوشنز قائم ہو تاکہ مسلمان اپنی تجارتی ضروریات کے لیے غیر مسلم بینکوں کی طرف سود کے تبادلے کے ساتھ نہ جائیں بلکہ کم تبادلے کے ساتھ, کم رأس المال کے ساتھ, کم پرنسپل اماؤنٹ کے ساتھ اپنی تجارت کو قائم کر سکیں. چھوٹی چھوٹی تجارتیں اس بات کی کوشش کریں کہ ان کی بڑھوتری کم مال سے صحیح خود انحصاری اور سیلف ڈیپینڈنسی پر ہو, اور چھوٹے چھوٹے تاجر اس بات کا خیال رکھیں کہ امانت داری اور دیانت داری ان کا شیوا ہو. یہ کچھ کام ہے جو مقامی اعتبار سے کرنے ہیں, کچھ کام وہ بھی ہیں جو ملکی سطح پر کرنے ہیں. ملکی سطح پر انجام دینے والے کاموں میں پہلا کام یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر صحیح معنوں میں تجارت کا شعور پیدا کیا جائے. مسلمان شعوری بزنس کرنے والے بن جائیں, ان کی تجارتوں کو انرول کیا جائے, رجسٹر کیا جائے تاکہ ملک میں ان کے کنٹریبیوشن, پرفارمنس اور کارکردگی کا جائزہ ہو. اس کے بغیر یہ کام انجام نہیں دیا جا سکتا. ملکی اعتبار سے ایسے بڑے فائنانشل انسٹیٹیوشنز قائم کیے جائیں جو چھوٹے چھوٹے ذیلی اداروں کو گاؤن کر سکیں, گائیڈ کر سکیں اور ان کو تقویت پہنچا سکیں. عالمی اعتبار سے بھی چونکہ ہم نے امت مسلمہ کا ڈیفینیشن طے کیا ہے, انٹرنیشنل لیول پر بھی کرنے کے کچھ کام ہیں. بڑے ممالک اور ان کی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں جہاں مسلمان اونرز ہیں وہ اس بات کی کوشش کریں کہ ان کی توجہ ایسے پروڈکٹس مارکیٹ میں لانے کی ہو جو پروڈکٹس مغربی اقوام لے آئے ہیں, اور مسلمان مارکیٹس کے لیے وہ پروڈکٹس الٹرنیٹ کا درجہ رکھ سکتے ہوں تاکہ مغربی ممالک سے ہمارے امپورٹ کا ریشو کم ہو جائے. عالمی اعتبار سے کرنے کا کام یہ بھی ہے کہ مسلمان ممالک کا ایک ایسا یونین ہو جس یونین میں انجینئرز, ٹیکنیشینز اور لیبرز کا موومنٹ آسانی کے ساتھ ہو سکے تاکہ اس کے ذریعے وہ مسلمان نوجوان جو بغیر جاب کے زندگی بتا رہے ہیں ان کی اسکل سیٹ کا ڈیولپمنٹ بھی ہو اور ان کے لیے بہترین جابز بھی فراہم کیے جا سکیں. عام طور پر تجارت کے سلسلے میں یہ خیال ہمارے ذہن میں پایا جاتا ہے کہ تاجر ہی اہم کام کرتا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تیر 3 لوگوں کو جنت میں لے جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک وہ جس نے اسے بنایا, دوسرا وہ جس نے اس کے بنانے میں مدد کی, اور تیسرا وہ جس نے کہ اس تیر کو چلایا. اس حدیث سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جہاں انٹرپرینورشپ اہم ہے وہیں اسکل کے سیکھنے کے لیے کسی کے پاس جڑ کر کام کرنا بھی اہم ہے. اس کو آسان نہ سمجھیے, ورنہ کبھی کبھی انٹرپرینورشپ اور بزنس کا بخار اس حد تک چڑھ جاتا ہے کہ بغیر اسکل سیٹ کے ہم میدان میں اتر جاتے ہیں اور بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں. آپ غور کریں کتنا مناسب ہوگا اگر مسلمان ممالک کی کامن کرنسی ہو, ان کی کامن اکنامک پالیسیز ہو, ان کے ٹرینڈز اور ان کی ضروریات ایک ہو, تو کس حد تک مسلمان بحیثیت قوم کے عالمی اعتبار سے آگے بڑھ پائیں گے. جب بھی معاشی محاذ پر امت مسلمہ کا جائزہ لیا جاتا ہے, اور یہ میری گفتگو کا آخری پہلو ہے, ہمارے روبرو علامہ اقبال کی نظم طلوع اسلام کا رہنا لازمی ہے. علامہ اقبال نے طلوع اسلام میں اس حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا کہ سچے معنوں میں امت مسلمہ ایک اسٹرانگ اسٹریٹجی کے ساتھ, ایک مضبوط تدبیر کے ساتھ آگے بڑھے تو اسے اس کی صفوں میں کئی مصطفیٰ کمال عطا ترک مل سکتے ہیں, کمال عطا ترک مل سکتے ہیں. حضرت علامہ اقبال نے فرمایا عطا مومن کو پھر درگاہ حق سے ہونے والا ہے, عطا مومن کو پھر درگاہ حق سے ہونے والا ہے. شکوہ ترکمانی ذہن ہندی
نطق آرابی کہ رب کریم کی دربار سے عنقریب بندہ مومن کو 3 چیزیں ملنے والی ہیں. ایک ترکوں کی فتح یابی، دوسرا ہندوستانیوں کی ذہن، اور تیسرا عربوں کا ایلیکوینس اور ان کا طرز کلام. تجارت میں یہ 3 چیزیں بہت اہم ہیں. ان کے بغیر کوئی فرد اور کوئی قوم آگے بڑھ نہیں سکتا، اور یہی چیز آگے بڑھ کر ایک اکنامی کو بناتی ہے، ایک تجارت کے زبردست فریم ورک کو ڈیفائن کرتی ہے. اس سلسلے کی آخری بات طلوع اسلام میں حضرت اقبال نے فرمایا کہ اگر کوئی اندھیرا ہو اور اندھیرے کے بعد اجالا ہو، کوئی غم ہو اور غم کے بعد خوشی ہو، کوئی پریشانی آئے اور پریشانی کے بعد راحت نصیب ہو، تو ایسا اندھیرا اندھیرا نہیں، ایسا غم غم نہیں، اور ایسی مشکل مشکل نہیں. اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے؟ اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ امت مسلمہ ایک ایسی سحر کا خواب دیکھے، ایک ایسی سحر کا ویژن رکھے. اسی نظم طلوع اسلام میں حضرت اقبال نے اہل اسلام کو 3 چیزوں کی نصیحت کی کہ اگر یہ 3 چیزیں آپ اپنی زندگی میں لاگو کریں گے، بحیثیت فرد کے بھی اور بحیثیت جماعت کے بھی، بحیثیت قوم کے بھی آپ کی کامیابی لازم ہے. حضرت اقبال فرماتے ہیں پہلا موتی یہ نقطہ سرگزشت ملت بیضا سے ہے پیدا، یہ نقطہ سرگزشت ملت بیضا سے ہے پیدا کہ اقوام زمین ایشیا کا پاسباں تو ہے. یہ یقین کی کیفیت کب پیدا ہوگی؟ مسلمانوں کو یہ قیادت کی دولت کب نصیب ہوگی؟ فرماتے ہیں جب اس انگارۂ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا تو کر لیتا ہے یہ بولے پرے جبریل نصیب پیدا. کہ جب اس قوم کے اندر یقین کی دولت پیدا ہوگی تو یہ قوم آگے بڑھے گی. یہ پہلا موتی ہے. حضرت اقبال نے دوسرا موتی امت مسلمہ کو جو عطا کیا وہ بلند نگاہی کا ہے، اعلیٰ نظری کا ہے. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، یہ پیغام حضرت اقبال نے دیا. تیسرا پیغام حضرت اقبال نے جو دیا وہ یہ کہ پیہم عمل، ہمیشہ کوشش، جدوجہد، یہ وہی چیز ہے جس سے کہ ہمارے اسلاف نے کامیابی حاصل کی. آپ نے فرمایا ہوئے مدفون دریا زیر دریا تیرنے والے، تمانچے موج کے کھاتے تھے جو بن کر گوہر نکلے. اگر امت مسلمہ کے ایک ایک نوجوان کو، ہماری قوم کے ایک ایک فرد کو وہ گوہر بن کر نکلنا ہے اور اس سحر کا پریفیس اور اس کی تمہید لکھنا ہے تو لازم ہے کہ جدوجہد اور عمل پیغام ہمارا شیوا بن جائے. شروع میں نے آپ کے روبرو سورۃ الرعد کی آیت کریمہ ورس نمبر 17 کی تلاوت کی. قرآن اشارہ کرتا ہے 2 مثالوں کو بیان کر کے کہ آسمان سے بارش ہوئی، نالے میں پانی بہنے لگا، اوپر خس و خاشاک تھا اور اصل پانی تو نیچے تھا. پھر اللہ رب کریم نے فرمایا کہ دھاتوں کو پگھلایا جاتا ہے، اصل دھات نیچے رہتی ہے اور اوپر دھات کا ناکارا پن آ جاتا ہے. یہ کف ہے. اللہ رب کریم فرماتے ہیں کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، رب کریم حق اور باطل کی مثالوں کو ایسا ہی بیان کرتا ہے. فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، رہا وہ ناکارا پن وہ ختم ہو جاتا ہے، ہنگامہ خیزی ختم ہو جاتی ہے، کاکوفونی ختم ہو جاتی ہے. باطل کی شورش اس یہ وقتی ہے، عارضی ہے، اس کا خاتمہ لازمی ہے. اور قرآن کہتا ہے وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اور جو چیز لوگوں کو فائدہ پہنچانے والی ہو وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے زمین میں باقی رہتی ہے. جب تک زمین باقی رہے اس کی بقا بھی لازم ہے. کذالک یضرب اللہ الامثال، رب کریم مثالوں کو ایسے ہی بیان کرتا ہے. آج کے خطبہ جمعہ میں ہم نے جو اہم نکات سمجھے ہیں ان میں سے پہلی بات تو یہ کہ باطل کی ہنگامہ خیزی اور شورش عارضی اور وقتی ہے، حق کا ظہور لازمی ہے. مغربی ممالک کی یہ کاکوفونی قریب الختم ہے اور ایک نئے سحر کی اطلاع دے رہی ہے. اس کے لیے مومنین کو، امت مسلمہ کو صحیح معنوں میں تیاری کرنے کی ضرورت ہے. آئیے ایسے ہی خطبات جمعہ کے ذریعے ہم اس تیاری کا ایک پریفیس باندھیں، ایک تمہید لکھیں. میں رب کریم سے دعا کرتا ہوں کہ رب ذوالجلال سچے معنوں میں ہمیں
مستقبل کے ہیروز اور چیمپئنز بنا کر پیدا کھڑا کرے. رب کریم ہمیں ہمارے مقصد حیات سے آشنا فرمائے. رب کریم باطل کے غوغا پن، اس کی تمتراق اور اس کے پھیلنے کا خاتمہ فرمائے اور حق کو بول بالا عنایت فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.